السلام علیکم۔ ناول وہ قسمت سے ہاری از قلم کائنات خان کی یہ قسط نمبر 16 ہے۔ رات 2 بجے کا وقت تھا۔ لاہور اسٹیشن پر مسافروں کی آمد و رفت کم تھی۔ آخری ٹرین بھی جا چکی تھی اور اب ساری ٹرینیں صبح ہی جانی تھیں۔ ایرن جس وقت اسٹیشن پر اتری، اسٹیشن پر خاصا سناٹا تھا۔ وہاں 1-2 خواتین کے سوا اور کوئی نہیں تھا، لیکن آج ایرن کو خوف محسوس نہیں ہوا۔ اسے بس فکر ستا رہی تھی اس بات کی کہ اس کی بیٹی محفوظ تو ہے۔ وہ اپنی بیٹی کو بھیڑیوں کے اس جھنڈ سے بحفاظت لے جانے کے لیے آئی تھی۔ آج جو اس اسٹیشن پر کھڑی تھی وہ معصوم ڈری سہمی ایرن نہیں تھی، جو لوگوں سے ڈرتی تھی، جو ان کا سامنا نہیں کر پاتی تھی۔ وہ ایک ماں تھی، ایک ایسی ماں جس نے اپنی اولاد کی خاطر دنیا کا ہر رنگ دیکھا تھا، جسے اس بات کا یقین تھا کہ اس کے سوا کوئی بھی نہ تو اس کی اولاد کا محسن ہے اور نہ ہی مخلص۔ وہ یہ سوچ کر نہیں آئی تھی کہ وہ یہاں اکیلی ہے، اس کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اسے مار کے پھینک دیں گے تو کسے پتہ چلے گا؟ اسے کسی انسان کی نہ تو پرواہ تھی، نہ ہی کسی کا خوف، بس ایک انجانا ڈر جو اس کے دل میں اپنی بیٹی کی حفاظت کو لے کر پنپ رہا تھا۔ وہ اس ڈر سے بار بار پیچھا چھڑانا چاہ رہی تھی۔ وہ اس ڈر کو اپنے اعصاب پر طاری نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ کچھ برا نہیں سوچنا چاہتی تھی۔ وہ ایک اچھی امید کے ساتھ آئی تھی کہ وہ رانیہ کو اپنے ساتھ لے کر جائے گی، اور وہ اس امید کا دامن چھوڑنا نہیں چاہتی تھی۔ وہ ایک لمحے کے لیے بھی کسی منفی سوچ کو اپنے دل و دماغ میں جگہ نہیں دینا چاہتی تھی۔ اس نے اولاد کی خاطر بہت کچھ سہا تھا، بہت برا وقت صبر اور تحمل سے کاٹا تھا۔ اس نے لوگوں کی فکر کرنا ایک عرصے پہلے چھوڑ دیا تھا، اس لیے ساری دنیا اب صرف اس کی اولاد تھی۔ اس کا خاندان وہی اس کا جہان تھا۔ اولاد سے آگے کچھ نہیں تھا، اور اولاد کے بغیر بھی اس کی زندگی میں کچھ نہیں بچتا تھا۔ وہ اچھا کماتی تھی۔ اس نے فوراً سے پہلے ایک ٹیکسی لی۔ اگلے ہی لمحے وہ اس ٹیکسی میں بیٹھ کر اپنی منزل کی طرف رواں دواں تھی۔ آج کوئی طوفان، کوئی طاقت، کوئی انسان اسے نہیں روک سکتا تھا۔ وہ کسی آندھی طوفان کی طرح سب کچھ تہس نہس کرنے کا ارادہ رکھ کر آئی تھی، اور وہ ایسا ہی کرنے والی تھی۔ اس نے آنکھوں میں آنے والے آنسوؤں کو بہنے کی اجازت نہیں دی تھی۔ اس سفر میں جانے کتنی بار اس نے خود کو بری طرح سے ڈانٹا تھا۔ وہ مکمل سپاٹ چہرے کے ساتھ ٹیکسی میں بیٹھی تھی، 22 سالہ لڑکی۔ وہ بھی رات کے اس پہر ٹیکسی ڈرائیور نے کچھ تجسس سے اسے بیک ویو مرر سے دیکھا تھا، اور اس کی حرکت پر اگلے ہی لمحے ایرن پسٹل اس کی کن پٹی پر رکھ چکی تھی۔ ڈرائیور کے ہاتھوں سے اسٹیئرنگ پر بیلنس بگڑا تھا، لیکن اب کی بار ایرن نے گن کو لوڈ کیا تھا۔ ڈرائیور کی تو مانو سانسیں رکی تھیں۔ اب وہ ہکلاتے ہوئے ایرن سے پوچھ رہا تھا، کیا چاہیے تمہیں؟ بحفاظت اپنی منزل پر پہنچنا ہے۔ ٹیکسی ڈرائیور نے بے ساختہ تھوک نکلا تھا۔ تم یہ گن ہٹاؤ۔ ایرن نے بے اختیار ایک پراسرار مسکراہٹ اس کی جانب اچھالی تھی۔ یہ گن اب تبھی ہٹے گی جب تم مجھے مطلوبہ پتے پر بحفاظت پہنچاؤ گے۔ کس نے کہا تھا تم سے کہ یوں بیک ویو مرر سے مجھے دیکھو؟ کچھ تو سزا ملنی چاہیے۔ خدا کا نام لو۔ اب کہ اس نے جی کڑا کر ایک ہی سانس میں ایرن کو مخاطب کر کے کہا۔ ایرن نے اسے ایک آئی برو اچکا کر حقارت سے دیکھا تھا۔ ایرن کے اس انداز پر وہ قدرے بوکھلا کر بولا، میں تو اس لیے دیکھ رہا تھا کہ اتنی رات میں اکیلی لڑکی ہے، کوئی مسئلہ نہ ہو، میری بیٹیوں کی طرح ہو۔ ایرن نے ایک بے حد سرد قہقہا لگایا تھا۔ ہائے چاچا، یہ جو لفظ ہے نا بیٹی، یہ کس کے منہ سے حقیقتاً نکل رہا ہے اور کون محض مکر کر رہا ہے، میں بخوبی جانتی ہوں۔ گرمیوں کی ایک تپتی دوپہر میں دروازے کے باہر ٹین ڈبے والے کی آواز آئی تھی۔ ایرن نے سوچا کہ بوسی ٹکڑے اور پلاسٹک کی چند خالی بوتلیں جو جمع ہے وہ بیچ دوں، پیسے ہی مل جائیں گے۔
इसी इरादे से उसने दरवाज़ा खोला। बूसी टुकड़े वाला एक नहीफ और लाग़र बूढ़ा था। एरिन को देखकर उसने एक गिलास पानी मांगा। एरिन यूँ भी बूढ़े और बुजुर्ग मर्द और औरतों की बेहद इज्जत और एहतराम करती थी। उसने फौरन ठंडा ठार पानी का गिलास लाकर उस बूढ़े की जानिब बढ़ाया, लेकिन अगले ही लम्हे एरिन को करंट लगा था। पानी का गिलास उसके हाथ से छूट के गिरा था। वो बूढ़ा नहीं, इंसान नहीं, वो बूढ़ा एक शैतान था। वो इंतहाई खबीस नज़रों से एरिन के सरापे का जायज़ा लेकर मुस्कुरा रहा था। एरिन बेहद खौफज़दा हो गई थी। इससे पहले कि वो इब्लीस नुमा बूढ़ा टीन डब्बे वाला उसकी ज़ात को कोई नुकसान पहुंचाता, असीम दौड़ता हुआ आया। उसके साथ नौशाद भी था। उन्होंने आकर बूढ़े की ताज़ीम नहीं की थी, बल्कि उसे गुद्दी से दबोचा था। एरिन हवन्नकों की तरह ये सारा मंजर देख रही थी। अजीम ने पिस्टल निकाल कर इस बूढ़े की टांग पे दर पे कई फायर मारे थे। टांग से खून उबलने लगा था। अब कि वो दोनों एरिन को मुखातिब कर रहे थे। बाजी, ठीक हो ना? एरिन की आंखों से आंसू बह रहे थे। वो बेतहाशा खौफज़दा थी। उसके गुमान में भी नहीं था कि इस उम्र में भी लोग इतने घटिया हो सकते हैं। आज उसे अपने वालिद का बेटियों के सर पर महज हाथ रखना याद आ रहा था। आज उसे एहसास हो रहा था कि क्यों कभी उसके वालिद उसकी किसी सहेली या कज़न से मुसाफा नहीं करते थे, क्यों महरम और गैर महरम के बारे में हर वक्त बात करते थे, वो क्यों इतने संजीदा तबीयत थे। अजीम ने आगे बढ़कर एरिन का सर थपका था, हालांकि वो इससे उम्र में कम था। बाजी, डरने वाली क्या बात है यार, हम हैं ना। और ये बुढ़ा, इसका तो सलीम भाई ने कब का इस गली से पत्ता काटा हुआ है। एक नंबर का खबीस बुढ़ा है ये। वो इलाके का स्कूल नहीं है अपना, इसी स्कूल में बच्चियों को तंग करता था। एक दिन सलीम भाई के हाथ चढ़ गया, फिर सारी रात सेक्टर में लटका कर कूटा इसको। 2 साल से पता नहीं कहाँ गायब था। हम तो समझ रहे थे कि मर गया होगा, मगर ये नमरूद तो अब भी जिंदा है। तुम टेंशन नहीं लिया करो, टेंशन वो ले जिसके भाई ना हो। एक काम करो। एरिन का एतमाद अब भी बहाल नहीं हुआ था। ये देखकर अजीम ने अपनी कमर में लगी दूसरे सिल्वर रंग की एक और पिस्टल निकाली, और ये कोई मामूली पिस्टल नहीं थी। ये कस्टमाइज पिस्टल थी, जिसे एक एसपी अपनी गर्लफ्रेंड को खुश करने के लिए हीरो से जड़वा कर क्वीन लिखवा कर लाया था। उस एसपी को मारने के बाद ये इन लोगों का माले गनीमत था, जिसे वो किसी तड़का के तौर पर एरिन को सौंप रहा था। घबराने की बात नहीं, ठीक है। एरिन पिस्टल लेने से मुकम्मल इनकारी थी, मगर अजीम और नौशाद की ज़िद पर उसने कहा, मैं इसका क्या करूँगी। क्या मतलब क्या करोगी बाजी? जब कोई हरासा करे वहीं ठोक देना, अपने असली लापरवाह गुंडों वाले अंदाज में नौशाद ने कहा था। लेकिन एरिन ने कभी उस गन का इस्तेमाल नहीं किया था, पर आज वो इसके इस्तेमाल से भी दरेग न करती। उसके सर पर खून सवार था, उसके आसाब शल हो रहे थे। अब वो टाउनशिप में दाखिल हो चुके थे। मतलूबा कोठी के बाहर उसने टैक्सी को रुकवाया, लेकिन जब उस दरवाजे पर नज़र पड़ी तो एरिन यकदम ठिठक गई। एरिन के दिमाग ने एकदम काम करना छोड़ दिया था। वो यकटक इस ताले को देख रही थी जो इसका मुंह चढ़ा रहा था। उसने अपने जहन पे जोर दिया कि वो लोग कहाँ जा सकते हैं, और फिर एक झूठी उम्मीद खुद को दी। हो सकता है किसी रिश्तेदार के घर गए हों। अगले 2 दिन वो इसी दरवाजे के बाहर इस उम्मीद में बैठी रही कि शायद वो लोग अब आ जाएं। 2 दिन बाद शाम को 9 बजे उसकी समझ में आ गया कि खुद को झूठे दिलासे देने से कुछ नहीं होगा। उसे वापस जाकर कुछ और करना होगा। बुझे दिल और टूटी उम्मीद के साथ उसने वापस कराची के लिए अपनी सीट बुक की। अगली दोपहर 3 बजे के वक्त वो अपने घर पहुंची, लेकिन घर के मंजर ने उसे हैरान किया था। समीना, अबू बकर और उमर के साथ घर पर ही थी, और दरवाजे के बाहर 2 मुसल्लह गार्ड तैनात थे।
एरिन को देखकर इंतहाई मुअद्दब अंदाज में सलाम किया। एरिन ने नासमझी से सलाम का जवाब दिया था। एरिन ने आज से पहले इन दो लोगों को कभी नहीं देखा था। उससे पहले कि एरिन इनसे कुछ पूछती, अबू बकर दौड़ता हुआ आया। मम्मा मम्मा, वो हैरत से अपनी माँ को देख रहा था। एरिन ने उसे गोद में उठा लिया। अबू बकर उसके दोनों गाल बारी बारी चूम रहा था। मम्मा आपी, उसने नरमी से अबू बकर की बात काटी थी। मम्मा आपी को ढूंढ लेंगी बेटा। लेकिन मम्मा आपी तो अंदर है। अबू बकर की बात पर एरिन को लगा कि उसने कुछ गलत सुन लिया। वो तेज़ी से अंदर की जानिब भागी। रानिया उमर के साथ बैठकर कोल्ड ड्रिंक और बर्गर खा रही थी। माँ को देखकर वो दोनों भी उसकी जानिब लपके। समीना बाकी के फल किचन में सेट कर रही थी। एरिन को देखकर वो मुस्कुराई। एरिन बुत बनी अपनी आंखों के सामने का मंजर देख रही थी। वो ज़ेरे लब दुआ गो थी, या अल्लाह ये ख्वाब ना हो। समीना ने उसकी ये खुद कलामी सुनी थी। मोहब्बत से आगे बढ़कर उसने एरिन को बाजुओं के हिसार में लिया था। ये सच है एरिन बाजी, कोई सहर टूटा था। एरिन जो कल से खुद पे जब्त किए बैठी थी, अब वो अपने बच्चों को खुद में भींचे फूट फूट कर रो रही थी। कैसे आई? कौन लाया? मेरी बच्ची। वो बेरब्त जुमलों का इस्तेमाल कर रही थी। समीना ने उसे सारा वाकया बताया। दावर आफरीदी जिस वक्त हवेली में दाखिल हुआ, सीधा बीजान के कमरे में गया। बीजान नमाज मगरिब में मशगूल थीं। वो बेखुद और बेदम सा उनके बेड पर औंधे मुंह गिर गया। उसकी आंखें जल रही थीं, चेहरा सुर्ख हो रहा था। बीजान से नमाज से फारिग हुई। उसे इस तरह देखकर उन्हें बेतहाशा तशवीश हुई थी। उन्होंने आगे बढ़कर मोहब्बत से दावर को छूना चाहा। वो एकदम सटपटा गई। दावर बुखार की हिद्दत से जल रहा था और उसे इस बात का एहसास भी ना था। उसे जिस्म के जलने से परवाह नहीं थी, आज उसका दिल जला था। एरिन को पाना इतना आसान नहीं था जितना उसने सोचा था। उसकी आंखों से गरम गरम पानी बह रहा था। बीजान उसके लिए फ़िक्रमंद हुई। उन्होंने उसे दवा देना चाही, पर उसने मना कर दिया। बीजान का हाथ थामे अब वो उन्हें बैठने को कह रहा था। वो उसकी दादी थी। 18 साल का था जब माँ बाप गुजर गए। बीजान ने उसे आखिरी बार इतना गमगीन और टूटा हुआ उसके वालिदैन के जनाजे पर देखा था, जब उसने अपनों को खोया था, और उसके बाद से उसका चेहरा बेतासुर रहता था। कई सालों बाद एरिन को देखकर उसके चेहरे पर कोई तासुर आया था, और अब वो टूटा बिखरा उनकी गोद में सर रख के लेटा था। वो खामोशी से रो रहा था। बेजान को लगा उनके दिल पर किसी ने आरी चलाई है। उन्होंने नरमी से उसका सर अपनी गोद से उठाया। अपने हाथों के प्याले में उसका चेहरा भरकर उसे गौर से देखा। मैंने समझाना चाहा था ना। वो उनसे नज़रें चुरा रहा था। बच्चे इधर देखो, मेरी तरफ। मैंने बताया था ना कि वो नहीं मानेगी। क्यों खुद को अज़ियत देते हो मेरे शेर बच्चे? दिल का गुबार निकालो बच्चे। बीजान के इस कंधे पर सर टिका कर किसी छोटे बच्चे की तरह बिलक बिलक कर रो रहा था। मेरे साथ क्यों होता है ऐसा बीजान? मैं जिनसे प्यार करता हूँ वो क्यों छोड़ जाते हैं मुझे? क्या मैं प्यार के लायक नहीं? अगर उस दिन अम्मी बाबा मुझे छोड़ कर ना जाते तो मैं भी उनके साथ मर जाता। बीजान ने दहल कर उसके मुंह पर हाथ रखा था। ना बच्चे, ऐसे नहीं कहते। बीजान की हैसियत बहुत बड़ी है, मुझसे नहीं बर्दाश्त हो रही। मैंने उसकी मिन्नत की, मैंने अपनी सालों से संभाली अना रौन डाली। मैंने उससे कहा कि वो नौकरी ना छोड़े। मुझे लगा था वो आंखों के सामने रहेगी तो मैं जी सकूँगा, पर उसे देख कर मुझे ख्याल आता है कि कभी अगर उसने किसी और का इंतखाब कर लिया तो मैं मर जाऊँगा, और ये ख्याल मेरे लिए बहुत बड़ी हैसियत बन जाता है। मुझे सांस नहीं आ रहा था जब वो जा रही थी, पर मैं उसे रोक नहीं सकता था। मेरे पास ये हक नहीं था। सो मैंने मिन्नत की, उसे उम्र का वास्ता दिया, और उसकी आंखों ने कुछ और कहा था। बेजान उसके लबों ने कहा था वो आएगी, पर मैं जानता हूँ उसकी आंखें उसका साथ नहीं दे रही थी। वो मुझसे जान छुड़ा कर जाना चाहती थी।
بی جان اسے ڈاکٹر ضیاء کا اور خواجہ سرا کا ہمیں کپل کہنا بھی برا لگا، وہ مجھ سے نفرت کرے گی۔ بی جان مجھے اعتراف نہیں کرنا چاہیے تھا، مجھے خاموش رہنا چاہیے تھا۔ کئی بار اعتراف آپ سے آپ کا محبوب چھین لیتا ہے، مجھے آپ کی بات سننی چاہیے تھی۔ وہ بلک بلک کر رو رہا تھا۔ بی جان کی آنکھوں سے آنسو روا تھے، ان کے پوتے کا رعب و دبدبا آج خاک سر ہوا تھا۔ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ داور کی دروازے کی جانب پشت تھی۔ ناظمہ نے داور کو مخاطب کیا تھا اور اسے کسی فاروق صاحب کی بار بار کال کرنے کی اطلاع دی تھی۔ داور کرنٹ کھا کر سیدھا ہوا، وہ تیزی سے لاؤنج کی جانب بھاگا تھا۔ اب کہ اس نے ٹیلی فون پر ایک نمبر ڈائل کیا تھا، مطلوبہ شخص سے بات ہونے کے بعد داور نے اپنے کمرے میں آ کر اپنا پسٹل نکالا تھا اور اب وہ حویلی کا مین گیٹ عبور کر انتہائی ریش ڈرائیونگ کرتا ہوا سڑک پر نکل آیا تھا۔ یہ ایک انڈر کنسٹرکشن بلڈنگ تھی۔ داور نے گاڑی کو بریک لگائی۔ سامنے موجود ایک شخص جسے رسیوں سے باندھ کر بٹھایا گیا تھا، داور اس کی جانب بڑھا۔ اسے حقارت سے دیکھتے ہوئے داور نے تفصیل مانگی۔ فاروق صاحب نے بتایا کہ اس کے ساتھ ایک چھوٹی بچی بھی تھی اور یہ بھی کہ وہ بچی اسے پاپا کہہ رہی تھی اور مستقل اپنی ماں کے پاس جانے کے لیے رو رہی تھی۔ داور کا ماتھا ٹھنکا۔ اس نے فوری طور پر بچی کے بارے میں استفسار کیا۔ پوچھنے پر بتایا کہ بچی کو لائق صاحب اپنے گھر لے گئے ہیں۔ ہم نے دانستہ بچی کو لائق صاحب کے ساتھ بھیج دیا۔ داور کے تنے نقوش میں قدرے کمی محسوس ہوئی۔ رسیوں سے بندھا شخص اور کوئی نہیں، ابراہیم شاہ تھا۔ داور نے اسے بری طرح سے پیٹا تھا اور داور سے پہلے داور کے لوگ اسے بہت مار چکے تھے۔ اس نے پسٹل نکال کر لوڈ کی تھی اس سے پہلے کہ وہ گولی چلاتا۔ ابراہیم شاہ کی آنکھیں وحشت سے پھٹی تھیں۔ تم جو کوئی بھی ہو مجھے چھوڑ دو۔ داور آفریدی نے ایک نہیں سنی اور ایک گولی اس کی گھٹنے میں مار دی۔ مجھے چھوڑ دو۔ وہ کسی بھکاری کی طرح اپنی زندگی کی بھیک مانگ رہا تھا۔ داور نے پاس پڑی کانچ کی بوتل اٹھا کر دیوار پر مار کے توڑی تھی اور ایک کانچ کا ٹکڑا اٹھا کر اس کی آنکھ کے نیچے اسی حصے میں پیوست کیا تھا جہاں ایرن کے زخم تھا۔ ابراہیم شاہ درد سے چیخ رہا تھا، پر یہ جگہ شہر سے خاصی دور تھی، لوگ اس کی آوازیں نہیں سن سکتے تھے۔ اب کہ داور گن لوڈ کر کے اس کے سر کے بیچوں بیچ رکھ چکا تھا، تبھی ابراہیم شاہ نے داور کو مخاطب کر کے ایک آخری کوشش کی۔ تمہیں اس کا واسطہ جس سے محبت کرتے ہو، میری جان بخش دو۔ داور آفریدی کے ٹریگر دباتے ہاتھ تھم گئے۔ دوبارہ کراچی میں نظر مت آنا، داور نے دہاڑ کے کہا تھا۔ اب وہ لائق صاحب کے گھر کے لیے روانہ ہو رہا تھا اور ابراہیم شاہ وحشت زدہ نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ رانیہ کو لے کر ایرن کے گھر گیا تو پتہ چلا کہ ایرن آنن فانن تھوڑی دیر پہلے رانیہ کی تلاش میں لاہور کے لیے نکلی ہے۔ سلیم نے اس سے کہا کہ بچے اس کے ذمہ داری ہیں، لیکن داور نے رانیہ کو اور عمر ابو بکر کو اس کے حوالے کرنے سے انکار کر دیا، یہ کہہ کر کہ اگر وہ حفاظت کر سکتے تو رانیہ کو اغوا نہیں ہونے دیتے۔ داور جیسے باروب شخص کے سامنے سلیم اور باقی سب خاموش تھے۔ اس نے فوراً 2 مسلح گارڈ منگوائے تھے اور پورے علاقے کو پولیس کے نگرانی میں دیا تھا۔ ایرن کے آنے تک وہ بچوں کو ساتھ لے جانا چاہتا تھا، مگر اہل محلہ کے تاثرات دیکھ کر اسے یقین تھا کہ بچے یہاں زیادہ خوش رہیں گے، اور پھر وہ ایسا کچھ نہیں کرنا چاہتا تھا جس کی وجہ سے ایرن اس سے بدظن ہو۔ وہ عمر کو بتا رہا تھا کہ اس کی ماں ان تینوں سے کتنی محبت کرتی ہے۔ عمر کو یہ انسان اچھا لگا تھا۔ عمر نے اس کی آنکھوں میں اپنی ماں کے لیے احترام دیکھا تھا۔ داور بے تحاشا کھانے پینے کا سامان دے کر جا چکا تھا اور باقاعدہ 2 دن سے بخار میں جلنے کے باوجود بی جان کی ایک بھی بات سنے بغیر پابندی سے بچوں کے ساتھ آ کر ناشتہ کرتا تھا۔ ان 2 دنوں میں بچے اس سے کافی مانوس ہو گئے تھے۔ یہ 2 دن داور آفریدی پر بہت بھاری گزرے تھے۔ اس کے دل نے یہ تمنا کئی بار کی تھی کہ وہ فلائٹ پکڑ کر ایرن کے پاس لاہور چلا جائے، مگر اسے ناراض کرنے کا ڈر ہر بار آڑے آتا تھا۔ وہ کسی بھی صورت ایرن کی ناراضگی مول نہیں لے سکتا تھا۔ ایرن کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے۔ اس نے کیا سوچا تھا؟
اور یہ انسان کیا نکلا؟ ایرن کو رہ رہ کر اس بات کا افسوس ہو رہا تھا کہ اس نے داور کے ساتھ جو رویہ اختیار کیا وہ اس کا مستحق نہیں تھا۔ وہ محسن تھا اور احسان کر رہا تھا، اور وہ اس کے احسان تلے دب رہی تھی۔ بچے چہک چہک کر اسے داور آفریدی کی باتیں بتا رہے تھے۔ رانیہ اسے بتا رہی تھی کہ اس نے داور کے ہاتھ پر بہت سارے فلاورز بنائے ہیں اور داور نے ان سبھی فلاورز کو بہت پسند کیا ہے۔ مما، کاش داور انکل ہمارے پاپا ہوتے، عمر بے اختیار بول اٹھا۔ ایرن نے بے اختیار نظریں چرائی تھیں۔ اس نے دانستہ عمر کی بات کو نظر انداز کیا۔ اب کہ رانیہ اور ابو بکر بھی چہک کر اس کی بات دہرا رہے تھے۔ جی بھائی، کتنا اچھا ہوتا نا۔ اور آپ کو پتہ ہے مما، وہ جو انکل مجھے اپنے گھر لے کر گئے تھے نا، انہوں نے اپنی فیملی کو کہا تھا کہ میں داور صاحب کی بیٹی ہوں۔ ان کی وائف مجھ سے بہت پیار کر رہی تھی۔ وہ سب بہت اچھے تھے۔ ایرن کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ ایرن کے لیے داور کی محبت غیر مشروط تھی، اور یہ بات اسے اب سمجھ آ رہی تھی۔ اسے جب جب اپنا اس دن والا رویہ یاد آتا جو اس نے داور کے ساتھ اپنایا تھا، وہ شرمندگی سے زمین میں دھنستی جا رہی تھی۔ مما، اب کہ ابو بکر بولا تھا، آپ داور انکل کو ڈاکٹر کے پاس لے جائیں نا۔ ایرن بے ساختہ چونکی تھی۔ کیوں، کیا ہوا؟ داور انکل کو؟ ایرن نے لہجے کو حد درجہ نارمل بنانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، انہیں بہت ہائی فیور ہے۔ وہ ہمارے ساتھ کھیلتے کھیلتے بھی بار بار تھک رہے تھے۔ میں نے ان سے کہا تھا مما کہ وہ ڈاکٹر کے پاس جائیں۔ اب کہ عمر نے ابو بکر اور ماں کے بیچ مداخلت کرتے ہوئے کہا۔ پھر ایرن نے فکر مندی سے استفسار کیا۔ پھر انہوں نے کہا کہ جب آپ آئیں گی تو وہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ ایرن کی آنکھوں کے کونے بے اختیار نم ہوئے تھے۔ سمینہ جو کافی دیر سے خاموش کھڑی ان سب کی باتیں سن رہی تھی، اس نے ہولے سے ایرن کے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا۔ ایرن باجی، یہ بندہ سچا ہے۔ سچی محبت کرنے والوں کو ٹھکرانا نہیں چاہیے، نہیں تو ساری زندگی پچھتاوا رہتا ہے۔ محبت کا لفظ سمینہ کے منہ سے سن کر دہل کے بچوں کو دیکھا تھا، جو اب ایک بار پھر سے کھیل میں مصروف ہو چکے تھے۔ عرصے بعد اس کے بچے خوش و خرم نظر آ رہے تھے۔ وہ ان نئے کھلونوں سے کھیلنے میں مگن تھے جو داور آفریدی ان کے لیے لایا تھا۔ آپ کو پتہ ہے مما، انہوں نے ہمیں سلیم ماموں کے پاس نہیں رہنے دیا۔ ایرن صحن میں بیٹھی کسی سوچ میں گم تھی جب عمر نے اس کے پاس بیٹھتے ہوئے اسے بتایا۔ ایرن نے مسکرا کر عمر کو دیکھا اور اپنا ایک بازو اس کے گرد پھیلایا۔ سلیم ماموں کی خبر تو ابھی مما کو لینی ہے، کچھ خفگی سے کہا۔ نہیں مما، پلیز، داور انکل نے پہلے ہی ان سے بہت اسٹرکٹلی بات کی ہے۔ کیا کہا تھا انہوں نے ماموں سے؟ ایرن نے استفسار کیا۔ جب ماموں نے کہا نا کہ ہم ان کے گھر پر رہیں گے، تو انکل نے کہا بالکل نہیں، بچے اپنے گھر پر رہیں گے۔ اگر تم سب خیال رکھ سکتے تو رانیہ اغوا نہ ہوتی۔ ایرن نے منہ پھیر کر بے ساختہ آنے والی ہنسی کو ضبط کیا تھا۔ عمر داور کی نقل اتارتا ہوا بہت پیارا لگ رہا تھا۔ داور آفریدی گھڑی کی سوئی کی طرح یہاں سے وہاں چکر کاٹ رہا تھا۔ بے جان آج پھر اس کی یہ حالت دیکھ کر بے حد دل گرفتہ ہو رہی تھی۔ بیٹے، بھول جاؤ اسے، وہ بہت اچھی لڑکی ہے، پر وہ تمہیں نہیں مل سکتی۔ میں اسے پانا نہیں چاہتا بی جان، وہ مجھے نہ ملی تو کوئی غم نہیں،
اس کا دیدار میری روح کی غذا ہے۔ بی جان، میں لاکھ کوششوں کے بعد بھی اس معصوم چہرے کو اپنے خیالوں سے نہیں جھٹک سکتا۔ آپ جانتی ہیں بی جان، میں نے زندگی میں پہلی بار کسی انسان کی منتیں کی ہیں۔ سوچیں اس عورت کا میری زندگی میں کیا مقام ہوگا۔ وہ میرے لیے بے حد مقدس ہے۔ اسے چھوتے ہوئے ڈر لگتا ہے۔ اس سے اپنا بنانا، اپنے ساتھ رکھنا میرا مقصد نہیں ہے۔ وہ محفوظ رہے اور خوش رہے، اور بس میری آنکھوں کو نظر آتی رہے۔ صرف اتنا چاہتا ہوں۔ کیا میں اللہ سے کچھ زیادہ مانگ رہا ہوں؟ بی جان کو یکدم اپنے اس پوتے پر ترس آیا، وہ جس کی ایک نگاہ کے لیے لڑکیاں ترستی تھیں، وہ جو خاندان کا سب سے خوبصورت نوجوان تھا، وہ جس کے ہاتھ میں خاندان کے سارے فیصلے تھے، وہ جس نے بڑے بڑے فیصلے لمحوں میں کیے تھے، وہ جو کبھی کسی سے نہیں ہارا تھا، کبھی کسی کے آگے نہیں رویا تھا، کسی کے لیے نہیں گڑ گڑایا تھا۔ ایسا مضبوط اور بہادر مرد جسے دیکھ کر خاندان اور قبیلے کی ہر لڑکی نے اس کے نکاح میں آنے کی خواہش کی تھی، لیکن وہ قسمت سے کس قدر ہارا ہوا تھا کہ زندگی میں پہلی بار جب اسے محبت ہوئی تو وہ محبت اس کی نہ ہو سکی۔ بی جان بے حد دل گرفتہ ہو رہی تھی۔ داور، میرے بچے، کچھ کھا لے۔ بی جان سے اب رہا نہ جا رہا تھا۔ سوگواریت نے اس کی وجاہت کو مزید بڑھایا تھا۔ وہ پہلے سے زیادہ دلکش لگنے لگا تھا۔ وہ آج صبح بچوں کے ساتھ ناشتہ کرنے نہیں گیا تھا۔ وہ جانتا تھا ایرن واپس آ چکی ہے۔ دل نے کئی بار چاہا تھا کہ وہ ایک بار ایرن سے لاہور میں موجود اپنے لوگوں کے ذریعے بات کر سکے۔ وہ لوگ جو اسے پل پل ایرن کی خبر دے رہے تھے، وہ لوگ جو ایرن کی نگرانی کر رہے تھے۔ جب وہ ابراہیم شاہ کی کوٹھی کے باہر بیٹھی تھی، بے اختیار اس کے لبوں پر ایک مسکراہٹ بکھری تھی۔ اسے ٹیکسی ڈرائیور کا دہرایا وہ واقعہ یاد آیا جب اس نے اسے بتایا، صاحب بی بی جی تو بڑے غصے کی تیز ہیں۔ آپ کے کہنے پر میں نے ان کے تاثرات سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا، پر انہوں نے تو میری کنپٹی پر بندوق رکھ دی۔ پورے راستے ہراساں کیا ہے جی مجھے۔ ایرن کا خیال آنے کی دیر تھی کہ داور نے بے ساختہ بلند و بانگ قہقہا لگایا تھا۔ بی جان نے سٹ پٹا کے اسے دیکھا تھا۔ انہیں اپنے لاڈلے پوتے کی ذہنی حالت پر شک ہوا۔ داور، کیا ہوا ہے بچے؟ انہوں نے دہل کے پوچھا۔ کوئی کام کاج نہیں کر رہا ہے، کہیں نہیں جا رہا، میرے بچے کیا ہو گیا تجھے؟ اب کے داور نے انہیں دیکھ کے مسکراتے ہوئے کہا تھا، عشق نے نکما کر دیا بی جان، ورنہ آدمی داور بھی کمال کا تھا۔